ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا۔ یہ الفاظ، یہ کلام قرآن مجید میں آئی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، کہ ایسوں کی اطاعت نہ کرنا، ایسوں کی پیروی نہ کرنا جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، روکتی ہے، البتہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، قرآن مجید کے فرمان سمجھنے کی ضرورت ہے ہر انسانوں کو، ہر مسلمانوں کو۔ دیکھنے کو ملتا ہے ہر انسان، ہر قسم کے فرقے مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور بے حیائی اور برائی میں بھی ملوث رہتے ہیں، تو بھلا انہیں یہ نماز بے حیائی اور برائیوں سے کیوں نہیں بچاتی ہے؟ لیکن قرآن مجید تو فرماتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر، یہ نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے۔ تو پھر یہ فرقے سارے نماز پڑھنے کے بعد بھی بے حیائی اور برائیوں میں ملوث کیوں ہوتے ہیں؟ تو یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں، جو قرآن کے فرمان ہیں، اسے نہ سمجھنے کی غلطی ہے، اس وجہ سے بے حیائی اور برائی میں ملوث ہیں۔ تو قرآن مجید کے اس کلام کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو نماز بے حیائی اور برائی سے بچاتی ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ لیکن جب نماز پڑھتے ہوئے بھی بے حیائی اور برائی بندے سے سرزد ہو رہی ہے، تو پھر اللہ آگے فرماتا ہے کہ ولا ذکر اللہ اکبر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے بے شک بچاتی ہے، البتہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ مطلب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر نماز پڑھتے ہوئے، نماز ادا کرنے کے بعد بھی اگر ہم بے حیائی اور برائیوں میں ملوث ہیں، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس آیت کے مطابق، اس کلام کے مطابق ہمیں ولا ذکر اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے، نماز سے بھی بڑا ہے، اللہ فرما رہا ہے، تو ہمیں اللہ کے ذکر میں لگ جانا چاہیے۔ ذکر الہی ہمیں ٹوٹ کر، جھوم کر کرنے میں ہمیں جٹ جانا چاہیے، تاکہ ہمیں نماز کا فائدہ میسر ہو سکے، نماز کا نور ہمارے اندر قائم ہو سکے اور ہمارے اندر سے بے حیائی اور برائیاں چھٹ سکے۔ دیکھیے ہمارے بھائیوں، ہمارے بہنوں، جتنے بھی تمام مسلمان بھائی بہنیں ہیں، سبھی کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے اپنے ذکر کے حوالے سے قرآن مجید میں کئی جگہوں پہ کلام نازل فرمائے ہیں، ارشاد فرمائے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک بھی کئی حدیثیں گزری ہے، جس میں ذکر کی بات کی جا رہی ہے، ذکر کے حوالے سے پیغام دی جا رہی ہے کہ ذکر کو، اللہ کے ذکر کو بلند کرو، اللہ کا ذکر دلوں میں اتارو۔ اب دیکھیے نا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ولا تطع من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، قرآن مجید میں فرمایا ایسوں کی اطاعت، ایسوں کی پیروی مت کرنا کہ جن کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اب اللہ کا ذکر سے جن کا قلب غافل ہے، اللہ نے جس کے قلب کو اللہ ذکر سے غافل کر رکھا ہے، ایسوں کی اطاعت پیروی کرنے سے اللہ منع فرما رہا ہے۔ اور ہم آپ تو کسی کی پیروی کرنے میں
اور ان کے حکموں پہ چلنے میں، ان کی باتیں سننے میں ذرا بھی دیر نہیں کرتے ہیں اور فوراً ان کی باتوں کو مان لیتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مطابق جو یہاں حکم فرمائی جا رہی ہے کہ پیروی کرنی ہے، حکم ماننا ہے، تو اس کا مانو کہ جس کا دل، جس کا قلب اللہ کے ذکر سے آباد ہے۔ قرآن کا فرمان ہے یہ، اور ہم آپ یہ بات سوچتے نہیں، اور کسی کی بھی باتوں کو ہم یوں ہی سروں آنکھوں پر رکھ لیتے ہیں اور ان کی پیروی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ بات جانچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے قرآن کے فرمان کے مطابق کہ اللہ فرما رہا ہے وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، ایسوں کی پیروی مت کرنا جس کے قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر رکھا ہے۔ اور نماز کے حوالے سے بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، نماز بے شک بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، البتہ اللہ کا ذکر اس سے بھی بڑا ہے۔ تو نماز سے اگر بے حیائی اور برائی ختم نہیں ہوتی ہے تو پھر ہمیں آپ کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر کا سہارا لیں، اللہ کا ذکر اپنے دلوں میں اتارنے کی کوشش کریں۔ یہ ہے قرآن مجید کا صحیح مطلب سمجھنے کا اور اس کی تصریح۔ جب ہم اپنے دلوں میں ذکر الہی اتار لیتے ہیں، ذکر اللہ میں لگ جاتا ہے میرا دل، تو پھر نماز ہم قائم کرتے ہیں، تو پھر اس نماز کے فائدے ملتے ہیں، اس نماز کا نور ہمارے اندر ٹھہرتا ہے، قائم ہوتا ہے، نماز قبولیت کے درجے پہ پہنچتی ہے۔ پھر ہماری نماز نماز صورت نہیں بلکہ نماز حقیقی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور نماز کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث گزری ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کئی حدیثوں میں بھی ذکر کے حوالے سے باتیں آئی ہے، اور قرآن مجید میں بھی اللہ جگہ جگہ پہ ذکر کے حوالے سے اللہ نے اپنے ذکر کی بات چھیڑی ہے۔ تو حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیثوں میں ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث سامنے آئی جس میں نماز کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اِنَّ الصَّلَاةَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِحُضُورِ قَلْبٍ، صلاۃ کہتے ہیں نماز کو، لا صلاۃ الا بحضور قلب، یعنی کہ تم لوگوں کی نماز اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک تم لوگوں کے حضور قلب میسر نہ ہو جائے۔ حضور قلب کیا ہے؟ حضور قلب یہی ہے کہ ذکر اللہ سے دل آباد ہو، اللہ کی یاد، اللہ کی ذکر دلوں میں سرایت کر جائے، دلوں میں اتر جائے، اور ہر وقت دل دنیا سے غافل ہو کر اللہ کے ذکر میں لگ جائے۔ یہ ہے حضور قلب، اللہ کے یاد میں لگ جائے، پھر نماز ادا کریں تو وہ نماز قبولیت کے درجے پہ پہنچے گی۔ اور ذکر کے حوالے سے کئی صوفیاء اکرام نے، فقراء اکرام نے، ولیوں نے اپنی تصنیفوں میں، کتابوں میں باتیں بیان فرمائی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، جیسے کہ حضرت سخی سلطان واہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی تصنیفوں میں، کتابوں میں ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ حضرت سلطان واہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روح انسان کا ذاکر، یعنی کہ روح ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والا ایک ارواح ہے۔ انبیاء یعنی کہ نبیوں کے روح، اولیاء یعنی کہ اللہ والے ولیوں کی روح، ان کے ہم مجلس رہتا ہے، یعنی کہ ہمارے آپ کے اندر جو روحیں ہیں، اس روح کے بارے میں سلطان واہو رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ یہ روح ہر وقت اللہ کا ذکر کرنے والی ایک ارواح ہے، اور انبیاء اولیاء کی روح کے ہم مجلس یہ روح رہتا ہے۔
ہم مجلس سے مراد یہ ہے کہ یعنی جس جگہ انبیاء اکرام کی روح مقدسہ اور اولیاء اکرام ولیوں کی روح مبارک رہتی ہے، تو جس شخص کی روح ذکر اللہ کا ذکر کرتی ہے تو اس کے لطائف بھی، اس کے روح بھی اس جگہ پہنچ جاتی ہے، اور ان انبیاء اولیاء کے روحوں کے ساتھ رہتی ہے اور ذکر کرتی ہے، اور اسے نفسانی مجلس سے مراد یہ ہے کہ یہ دنیاوی مجلس اچھی نہیں لگتی، دنیاوی مجلس اس روح کو اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ذکر روح کرنے کی وجہ سے، روح کے ذکر سے بندے کا نفس جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور یہ الفاظ، یہ کلام آپ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ شمس العارفین میں فرماتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے، بک ہے، جو شمس العارفین نام سے ہے۔ اس بک میں آپ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ یہ بات فرماتے ہیں، اور پیج نمبر ہے 95-96۔ اور آپ سلطان باہو اپنی ایک بک میں اور فرماتے ہیں، جس بک کا نام ہے عین الفقر، پیج نمبر 201، یعنی کہ ذکر روح کے بارے میں فرما رہے ہیں، یعنی ذکر قلب کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جاننا چاہیے ہر شخص کو کہ ذکر روح، ذکر قلب کیا ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے ہر شخص کو کہ جس کے روح، آپ فرما رہے ہیں کہ جاننا چاہیے ہر شخص کو کہ جس کو ذکر روح حاصل ہوتا ہے، اس شخص کی باطنی آنکھ منور ہو جاتی ہے، یعنی کہ باطنی آنکھ اس شخص کی کھل جاتی ہے۔ مطلب کہنے کا سلطان باہو فرما رہے ہیں کہ جو ذکر روح، ذکر قلب کرتا ہے، اس کے باطن کے آنکھ منور ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں، اور پھر وہ شخص مجلس محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو کہاں پہنچ جاتا ہے وہ؟ مجلس محمدی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس، ان کی محفل میں حاضر اور ناظر ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر روح، ذکر قلب وہاں تک پہنچا دیتی ہے جب اس ذکر روح سے نور بندہ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی ہے، موتو قبل انتا موتو، یعنی کہ مرنے سے پہلے مر جا۔ اس درجات تک وہ بندہ پہنچ جاتا ہے، یعنی کہ وہ بندہ صاحب کشف ہو جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب ہے کہ جو بندہ دنیا میں جسمانی طور سے مرنے والا ہوتا ہے تو اس کے اوپر سے کشف، سارے حجابات ہٹ جاتے ہیں جو مرنے والا ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ تو اس بندے کے سارے حجابات جب ہٹ جاتے ہیں تو اسے فرشتے نظر آنے لگتے ہیں، اس سے ہر باطنی چیز وہ نظر آنے لگتی ہے جو جیتے زندگی اس کے اوپر پردے تھے۔ تو جب بندہ جیتے زندگی خود کو اس مقام، اس مرتبے پہ پہنچا دیتا ہے، یعنی کہ موتو قبل انتا موتو، یعنی کہ مرنے سے پہلے مر جا، کہ اس حدیث کے مطابق خود کو اس مقام و مرتبے پہ پہنچا دیتا ہے جیتے زندگی بندہ، تو اس بندے کے اوپر ہر چیز منکشف ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ پھر وہ بندہ صاحب کشف ہو جاتا ہے، اور اس وجہ سے بندے کے دل سے حسد، جلن، خوف یہ سب اٹھ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے
قرب میں وہ بندہ آ جاتا ہے، اللہ سے عشق محبت اس کی بڑھ جاتی ہے۔ اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جو ہے وہ ہے ذکر روح، ذکر اللہ، ذکر قلب، اس کی بڑی وجہ ہے۔ اس کے وجہ سے وہ اس مقام و مرتبے پر وہ فائز ہوتا ہے، اور ان سارے مقامات پر فیض حاصل کرنے کے لیے، کامیابی کے عروج پر پہنچنے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ بغیر رہبر کے، ولیوں نے، صوفیوں نے فرمایا ہے کہ بغیر رہبر کے آپ کبھی بھی اس مقامات پہ، اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ رہبر اسے کہتے ہیں، سرپرست اسے کہتے ہیں کہ جیسے گھر میں آپ کے والدین ہیں، آپ کے گارجین ہیں، آپ کے رہبر ہیں، آپ کے سرپرست ہیں، اسی طرح سے آپ مدرسے، اسکول، کالج میں جاتے ہیں تو آپ کا رہبر، آپ کا سرپرست جو ہوتا ہے وہ ٹیچر ہوتا ہے، وہ ماسٹر ہوتا ہے، پڑھانے والا، مدرسوں کا، اسکولوں کا۔ اسی طرح سے یہ باطنی علوم، روحانی علم، روحوں کو ذکر فکر میں لگانے کی تعلیم دینے کے لیے بھی ایک ٹیچر ہوتا ہے، ایک ماسٹر ہوتا ہے، جسے روحانی ماسٹر کہتے ہیں، جسے روحانی ٹیچر کہتے ہیں، روحانی رہبر کہتے ہیں، سرپرست کہتے ہیں۔ وہ مرشد کامل ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ کا فقیر ہوتا ہے، جو کامل ذات ہو۔ اس کی رہبری اختیار کرنی بے حد ضروری ہوتی ہے، اور ولی اللہ کے نظروں میں آ کر ہی یہ مقام و مرتبے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہ علم، یہ تعلیم پایا جا سکتا ہے، اور یہ کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ تو سرکار گوہر شاہی آج ہمارے بیچ وہی کامل ذات رہبر کی صورت میں، مرشد کی صورت میں ہمارے بیچ موجود فرما ہے، اور جو رہبری فرما رہے ہیں تمام مسلمانوں کی، تمام فرقوں کی، تمام مذہبوں کی، سبھی کو ذکر اللہ سے ان کے دلوں کو، ان کے روحوں کو آباد کر رہے ہیں۔ سرکار گوہر شاہی اللہ کی جانب سے ہمارے بیچ بھیجے گئے ہیں، اللہ والے ہیں، جو اللہ کی پہچان کرا رہے ہیں اور لوگوں کو کامیابی کے راستے دکھا رہے ہیں۔ تو آپ بھی اپنا کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور ایک صحیح راہ اختیار کرنے کے لیے، اللہ والا بننے کے لیے، اپنے روح کو اللہ کے ذکر میں لگانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ سرکار گوہر شاہی کے دامن سے چمٹ جائیں، ان کی رہبری اختیار کریں، ان کے ہاتھ اپنے سر پر رکھوائیں اور اپنے روح کا ذکر سیکھیں، اللہ والے بنیں۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔